آج کل مہنگائی کا دورہ ہے، سر چڑھ کر مہنگائی کا جن بول رہا ہے۔ مہینوں نہیں، ہفتوں نہیں، دنوں نہیں، گھنٹوں کا ریٹ ہوتا ہے۔ صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے۔ بندہ اپنے اندازے سے پیسے لے کر منڈی پہنچتا ہے، سامان خریدتا ہے تو بل اس سے اوور بن چکا ہوتا ہے، جیب خالی ہو جاتی ہے، سامان کے پیسے پورے نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے ہر آدمی پریشان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا سرمایہ دار پریشان نہیں ہے، صرف چھوٹا تاجر پریشان ہے یا مزدور پریشان ہے، بلکہ ہر آدمی کے لیول کے حساب سے اس کو پریشانی ہے۔ کسی آدمی کو کوئی پرماننٹ سکون نہیں ہے کہ کل کو کیا ریٹ ہوگا، کیسے ہم پورا کریں گے، کیسے ہم خرچوں کو مینج کریں گے، آمدنی خرچ کیسے پورا ہوگا۔ تو یہ پریشانی تقریباً ہر کسی کو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کا علاج یہ کر لیا ہے کہ اپنے آپ کو مار دیں، خودکشی کر دیں، دریا میں کود جائیں اور پنکھے سے جھول جائیں، زہر پی لیں، سپرے پی لیں، دوائی کھا لیں، زہریلی چوہوں والی دوائی کھا لیں، گولیاں کھا لیں، تو یہ اس کا علاج ہے۔ ذرا سمجھے کہ پہلے جس نے ڈیمانڈ کرنی تھی آپ ایک فرد سے ڈیمانڈ کرنی تھی، اب کتنے ہیں؟ اب پورے گھر کو وہ پکڑیں گے۔ آج تک کوئی مثال ایسی ہو کہ کسی آدمی نے خودکشی کر لی ہو، اس کا گھرانہ بچ گیا ہو اور مانگنے والوں نے خوشی سے وہ قرضہ چھوڑ دیا ہو؟ وہ مجبور ہو گئی، الگ بات ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر خوشی سے نہیں چھوڑتا۔ اس طرح تو ہر آدمی پھر خودکشی کرتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بلوں کی وجہ سے جو آپ خاندان میں سے کوئی بھی خودکشی کر رہا ہے، وہ ایک ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی بل سامنے رکھ کے تصویر کھینچی، گھر والوں کو بھیجی، مووی بنائی، ویڈیو بنائی، گھر بھیج دی کہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اور چھلانگ لگا دی دریا کے اندر۔ کیا اس سے قرضہ معاف ہو گیا؟ بل معاف ہو گیا؟ اس سے بینک کے قرضے معاف ہو گئے؟ دکانداروں کے قرضے معاف ہو گئے؟ قطعاً معاف نہیں ہوتے اس سے، اور نہ ہی اس کا یہ علاج ہے۔ اگر یہاں سے جان چھوٹ گئی تو کیا اگلے جہان کے اندر سکون ہے؟ قطعاً سکون نہیں ہے، حرام موت مر گئے۔ یہ ایک افسوس کی الگ بات ہے، بیچارہ پریشانی کو وہ مینج نہ کر سکا، پریشانی کو وہ برداشت نہ کر سکا۔ یہ تو بندے کا کام ہے نا، پریشانی کو وہ اپنے حالات کو مینج کرنا اور پریشانی کو کس طریقے سے اس نے حل کرنا ہے۔ اس کا علاج قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان چھوٹی پریشانی کو حل کرنے کے لیے بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اب اس جگہ سے جب وہ جائے گا، دفن ہوگا، قبر کے اندر جائے گا، تو ساری زندگی آگے چلے گا۔ حرام موت مر گیا۔ انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جلا دے، اپنے جسم کاٹ دے، اپنے جسم زخمی کرے، خون نکالے وغیرہ۔ قطعاً ایک انگلی کا خون نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پورے کا پورا جسم ون ٹو آل اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے اس کو زخمی کر کے اپنا داؤ بچانا، یعنی کہ یہ ہو جائے کہ بس لوگ مجھے مظلوم سمجھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی کوئی آدمی رحم دل بنتا۔ اگر رحم دل بننا ہوتا کسی نے تو پھر اس وہ زندگی کے اندر بن جاتا۔ نہ ہی آپ کے بچوں پہ کوئی رحم کرے گا۔ اس چیز کو ذہن سے نکال دیں۔ اور خودکشی، حرام موت مرنا، پھر آگے حکم کیا ہے زندہ لوگوں کو کہ جو تم میں سے راہبر اور نیک لوگ ہیں وہ اس آدمی کا جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ تو کون سی اچھی موت تم لے کے گئے بھائی؟ سارے خاندان کو مصیبت کے اندر مبتلا کر گئے، خود آگ کے اندر جا پہنچے، اور ادھر سے معاف کرنے والوں نے معاف نہیں کیا۔ کون سی آسانی تم لے گئے؟ جیتے جی چلو بھائی بل کی قسطیں بن جاتی ہیں یا اور کسی طریقے سے وسائل ہو جاتے، ساری دنیا کر رہی ہے، لیکن آپ ایک انوکھے نکلے کہ جس نے اپنے آپ کو جلا دیا، اپنے آپ کو مار دیا۔ اور یہی پریشانی کوئی آدمی اپنا ڈیمانڈ منوانا چاہتا ہے، رشتوں کے بارے میں ہے، دھمکیاں دینا چاہتے ہیں کہ میرا رشتہ وہاں نہ ہوا، لڑکی کہتی ہے، لڑکا کہتے ہیں، پنکھوں تو جھول جاتے، فائر کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ ان سب کا انجام یہی ایک ہے کہ آگ ہی آگ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے قبر کے اندر بھی وہ اسی طریقے سے خودکشیاں اپنے آپ کو بار بار مارتا ہی رہے گا۔ اس لیے اس چیز کا اقدام اٹھانا کوئی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے اور سراسر حرام ہے۔ ان چیزوں سے بچیں۔